السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ تمامی حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ تمامی حضرات اس کو توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو کر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق سننے، حق کہنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ یہ اشر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ بطور مبالغہ کے عاشورہ فعولہ کے وزن پر استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء کرام کی خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کی بین دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری شرح بخاری یوم عاشورہ سے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اندازہ کیجئے کہ اس دن کیسے کیسے واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ حالانکہ تفصیل بڑی لمبی ہے، میں کچھ مختصر اور چند باتیں بتا کر اس کے بعد پھر عاشورہ کے روزے کے حوالے سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تھے اس تاریخ میں، محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ میں، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو عاشورے کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تھے تاکہ انسانیت کی تخلیق ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید و معرفت کا پیغام مخلوق عالم تک پہنچے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش و فرش، زمین و آسمانوں اور لوح و قلم کو پیدا فرمایا۔ نمبر 3، 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بار آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمایا، یعنی بارش فرمائی، اور 10 محرم الحرام کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور حضرت علی مرتضیٰ کے نور نظر، حضرت امام علی مقام اعلیٰ جدہ و علیہ السلام کی شہادت کا عظیم اور کربناک واقعہ بھی 10 محرم الحرام ہی کو پیش آیا۔ یہ بے شمار فضائل یوم عاشورہ سے متعلق ہے، جس سے یوم عاشورہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں ملاحظہ کریں۔ عاشورہ کے روزے بے انتہا فضیلت کے حامل ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سال یعنی گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں عاشورے کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزہ کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو اور دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔ تو حضرات گرامی، عاشورے کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم عاشورے کے دن روزہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکی اور ثواب حاصل کریں۔
بنی اسرائیل فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات کی خوشی میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ان کا یہ معمول تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے آپ نے ملاحظہ کیا ہے، تو اس روزے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتلایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے، اس لیے آقا نے فرمایا کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جو یہود و نصارہ کے ہاں بڑا باعظمت اور چونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہمارا شیوا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھ کر اس دن کی عظمت کرنے میں یہود و نصارہ کی موافقت کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال باقی رہا تو 9ویں تاریخ کو ضرور روزہ رکھوں گا۔ اسی مشابہت سے بچنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے فرمایا کہ یہ روزے رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن کے بعد روزہ رکھو۔ تو عاشورے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، مگر اس کے ساتھ ہی عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مطلب یہ کہ صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے یہود کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت